السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جان بوجھ کر نہیں، لیکن بہرحال اپنے دینی فہم کی وجہ سے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، دین کا جو تصور رکھتے ہیں وہ بیلنسڈ نہیں ہے، متوازن نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو اہم ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں جو چیزیں اہم ہیں یا شاید زیادہ اہم ہیں۔ مثلاً یہی بات کہ جو آپ نے بیان کی کہ آپ اگر کسی پر تنقید کریں تو پہلے یہ تو جان لیں کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، فرض کیجئے کہ آپ نے اس کی پوری بات سمجھے بغیر تنقید کی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص ہر ایک کو ہر بات پر تو نہیں جان سکتا نا، اور لوگ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو پھر اس حقیقت کو جانتے ہوئے آدمی ہمبل ہو جائے، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں ذرا ایسی نرمی لے آئے تاکہ اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو۔ لیکن اس سے نہیں ڈرتے لوگ، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے حق کو واضح کرنا ہے اور باطل کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے، اور یہی جہاد ہے۔ اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ہم خود طے کریں گے۔ اور کیسے طے کریں گے؟ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی بیسس پر۔ ان کو اس بات کا شعور، احساس نہیں ہے کہ انسان کی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے موقف پر، پوائنٹ آف ویو پر بار بار نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی ذہنی عیاشی نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ یہ حق اور انصاف پر قائم رہنے کے لیے ایک لازمی شرط ہے، اور حق اور انصاف پر قائم رہنا یہ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، جو سب سے بڑے بڑے احکام ہیں ان میں سے یہ ہے۔ سو یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن ماشاءاللہ غامدی صاحب اپنا کام پوری استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو بھی جو میں نے بیان کیا اپنے رویے سے، کہ دوسروں پر اگر کہیں تنقید بھی کرنی ہے تو احترام کے ساتھ اور پورے اس وضاحت کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ میری رائے ہے، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ ایسا ہی اسلوب بیان سب علماء کا ہونا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دینی معاملات میں انتشار ہے۔